اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد من نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن ہو گئے اپنا لانگ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے۔ عید کے بعد سے ہی میں کوئی لانگ ویڈیو اپنا نہیں اپلوڈ کی۔ بہت سارے پکوان جو میں بنائی تھی عید کے بعد، اس کی ویڈیو تو میں بنائی مگر آپ لوگوں کے ساتھ ان کی ریسیپی شیئر نہیں کر پائی۔ انشاءاللہ عید کے بعد جو میں نے بنائی ریسیپیز وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ میں نے اپنے ایک پچھلے ویڈیو میں یا پھر شارٹس میں ذکر کی تھی ایک معصوم بچی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ پکوان کے ساتھ اس بچی کا ذکر کروں، تو پھر اتفاقی طور پر میں یہاں باہر آئی تھی اپنی بھتیجی کے ساتھ، تو تھوڑا سا ویڈیو بنا لی، اور آج ہم بس اسی بچی کے تعلق سے بات کریں گے جو میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی۔ واقعہ بہت پرانا ہے مگر اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس حادثے کے فوراً بعد ویڈیو بنانا مجھے کچھ مناسب نہیں معلوم ہوا۔ یہ حادثہ عید کے دن شام میں دہلی کے نہرو علاقے میں ہوا تھا، جہاں پر ایک شیطانی صفت انسان نے ایک معصوم بچی کو ایسی دردناک موت دی کہ بس عید کا وہ خوشیوں بھرا دن اس معصوم بچی کے ماں باپ، خاندان، آس پڑوس والوں کے ساتھ اور ہم تمام دنیا والوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا بن گیا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی بہنوں نے اس واقعے کو دیکھا ہوگا جو ویڈیو بتایا جا رہا تھا، اس بچی کے ماں باپ کو، اس محلے کو، اس گھر کو جہاں پر اس شیطان نے اس واقعے کو انجام دیا۔ میں آپ کو مختصر قصہ بتاتی چلوں۔ یہ حادثہ ہوا دہلی کے نہرو نگر کے علاقے کا۔ یہ عید کا دن تھا اور وہ بچی تھی 9 سال کی معصوم سی، اپنے گھر سے برف لے کر اپنے دادی کے گھر نکلی تھی کہ ان کو برف دے کر آؤں گی۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا، زیادہ رات بھی نہیں ہوئی تھی۔ بچی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر جانا تھا، تو اس نے اپنی ماں سے بولی کہ میں ابھی دے آتی ہوں برف۔ ماں نے روکا کہ دیر ہوگی، مت جا، ہمیں جانا ہے، دیر ہوگی، مگر وہ نہ مانی۔ اس معصوم سی بچی کو کیا پتا کہ اس کی یہ ہمدردی، یہ اس کی رحم دلی اس کے لیے بھاری پڑ جائیں گی۔ جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے گھر سے 3 گھر کے بعد ایک بلڈنگ تھی 4 منزلہ، اس میں ایک شرابی رہتا تھا جس کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک کو تو اس نے چھوڑ دیا تھا اور دوسری ڈیلیوری ہوئی تھی تو وہ اپنے مائکے میں تھی۔ اب اس کی نظر جب اس معصوم بچی پر پڑی تو اس نے اس بچی کو لالچ دے کر بلایا اور اپنے تیسرے فلور پر لے کر گیا جس میں اس کا فلیٹ تھا، اور اس فلیٹ میں پہلے سے ہی 3 اور شیطان موجود تھے۔ بس اس کے بعد میرے لیے بولنا مشکل اور آپ یہ بالکل سن نہیں سکتے، بس اس کو مار کر ایک چھوٹے سے بیگ میں بند کر دیے۔ بچی کی ماں کو جانا تھا دعوت میں، دیر ہو رہی تھی، اس لیے بس ان کو بچی کا ذرا جلدی خیال آیا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنی دیر لگ جاتی۔ تو انہوں نے کیا کیا، دادی کو فون لگائے کہ بچی برف لے کر آئی تو جلدی بھیج دو، تو وہ بولے کہ دادی کہ بچی تو ابھی آئی نہیں۔ تو پھر بس والد باہر نکلے اور ڈھونڈنے لگے گلی میں، تو اسی بلڈنگ میں جو نیچے کے فلور پر ایک خاتون رہتی تھی، انہوں نے بولے کہ میں نے تمہاری بچی کو اس شرابی سے بات کرتے ہوئے دیکھا، اس کو وہ بلا کر بات کر رہا تھا، تم جاؤ فوراً اوپر اور اس کے فلیٹ میں چیک کرو۔ تو وہ بھاگم بھاگ اوپر گئے اور باہر سے تالا لگا تھا تو اس کو توڑے۔ جب توڑے تو اندر بچی ملی اور وہ دوسرے 3 اور افراد تھے، اور وہ جو شیطان تھا مین، وہ اوپر چھت پر جا کے چھپا بیٹھا تھا۔ پریشان، بے بس، برے حال ماں باپ بچی کو اٹھا کر فوراً ہاسپٹل لے کر گئے، مگر وہاں پر ڈاکٹرز نے اسے کہہ دیا کہ یہ اب زندہ نہیں ہے، اسے انتقال ہو کر کافی دیر ہو گیا۔ تو اس کے بعد، اس حادثے کے بعد کافی سارے ویڈیوز بنے اور کئی سارے نیوز چینلز پر اس کے ویڈیوز بتائے گئے، ریلز بنے، سب نے اپنی اپنی کمائی کی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اور پولیس والوں نے کیا کیا کہ اس مجرم کو پکڑے، جب وہ بھاگنے کی کوشش کیا تو اس کے پیر پر ایک گولی چلا دی اور بس اسے قید کر کے لاک اپ میں ڈال دیا۔ معاملہ ہمیشہ کی طرح ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں کام کی بات کی طرف جو مجھے آپ سے کرنی تھی اس واقعے کے تعلق سے۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری دنیا میں ہونے والا کیا پہلا واقعہ ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی سارے واقعات، کئی سارے حادثات ہم نے اس تعلق سے سن رکھے۔ جیسے کچھ سالوں پہلے
3 کشمیری پنڈتوں نے آصفہ نامی ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ نربھیا ہے، نرملا ہے، جو ڈاکٹرز تھیں وہ سیف نہیں تھی اپنے ہی ہاسپٹلس میں۔ اب بات کرتے ہیں ان حادثوں کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے ان حادثوں کی اور کون ذمہ دار ہے ان واقعات کے۔ کیا وجہ ہے جو آج کل ہر پہلی، دوسری، تیسری نیوز ایسے ہی جرائم کی سنائی دکھائی دے رہی ہے، اور جب ایسے حادثے ہوئے تو ہر کوئی، چاہے مظلوم کے ماں باپ ہوں، خاندان والے ہوں یا پھر نیوز چینل والے، سب حکومت کو اس کا ذمہ دار مانتے کہ حکومت ایسے ظالموں کو سزا نہیں دیتی ورنہ ایسے واردات نہیں ہوتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سب کب بولتے جب واردات ہو چکی ہوتی۔ اس واردات کے پہلے کون ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ کیا حکومت بچے کو پال رہی تھی؟ کیا حکومت نے کہا تھا کہ اپنی بچی سے بے فکر ہو جاؤ؟ کیا حکومت آپ کی بچی کو ایسے کپڑے لے کر دیتی تھی جس سے اس کا جسم نیم عریاں نظر آتا؟ کیا حکومت کہتی کہ اپنے بچے کو اتنی رات میں اکیلے باہر بھیجو؟ کیا حکومت کہتی کہ بچوں پر نظر نہ رکھو؟ نہیں، بچوں کی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ ہو یا ہماری بچی ہو، وہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ حکومت کی۔ اب اس میں اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا اس میں غلطی تو ماں باپ کی تھی۔ ماں باپ دونوں گھر میں موجود تھے، خصوصاً باپ گھر میں بیٹھا رہا، اور رات کا وقت تھا، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ رات کا وقت ہے اس نے اپنی بچی کو باہر بھیجا رات کے وقت، اور یہ بھی معلوم تھا اسے کہ اس کا محلہ اچھا نہیں ہے، اس محلے میں ایک زانی، ایک شرابی موجود ہے۔ ان ماں باپ کو تو اور بھی چوکنا رہنے کی ضرورت تھی، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس انسان نے کئی دفعہ محلے کے اور بھی بچوں کو یعنی بچیوں کو بلایا تھا، مگر وہ بچیاں وہاں سے بھاگ گئی تھیں۔ بہرحال میری عزیز بہنوں، یہ بہت ہی خطرناک فتنوں والا دور ہے، فحاشی والا دور ہے، جہاں ایک فون جو ہر طرف عریانی، بے حیائی پھیلا چکا ہے۔ ہر بچے، بڑے بوڑھے کے ہاتھ میں ایک آنکھ والا یہ دجال موجود ہے، جس میں بے حیائی، واہیات فلمیں اور واہیات قصے، ریلز موجود ہے، جسے دکھائے جا رہے ہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد یہ سب تو آج زمانے میں ہونا ہی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ آخری زمانے میں زنا عام ہو جائے گا، اور راہ چلتا انسان بولے گا کہ یہ سر عام کیا بے حیائی کر رہے ہو، ذرا آسرے میں آ جاؤ۔ تو یہ جو عملی کام ہے زنا کا، وہ تو زنا ہے ہی، مگر آنکھ سے بے حیائی کو دیکھنا بھی زنا ہے، کان سے سننا بھی زنا ہے، منہ سے بے حیائی کی باتیں اپنے دوستوں کو سنانا بھی زنا ہے۔ تو جب میں باہر نکلتی تو اکثر بچوں کو گلی کوچوں میں فون لے کر گھنٹوں بیٹھے ہوئے دیکھتی، تو بس اتنا انٹرسٹ ہے، پڑھائی لکھائی کی تو کوئی چیز دیکھتے نہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی خاص دلچسپی والی چیز ان کو نظر آتی ہوں گی۔ جب وہ یہ دیکھ لیں اور پھر سامنے سے کوئی معصوم بچی جائے جو عریانی ایسے کپڑے پہنے ہوئی ہے، تو لازمی ان کی نگاہ پڑنا ہی ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ کو کیسے قرار آتا جب اپنے بچیوں کو ایسے کپڑے پہنا کر باہر لے جاتی، تو پتہ نہیں کیسے کیسے گندی گندی نظر کے لوگ بچیوں کو دیکھتے۔ اللہ کی پناہ، جسم تو نیم عریاں کپڑے پہنا دیتے نیچے، اور اوپر رہتا برائے نام اسکارف۔ کیوں بھلا نیچے کا پورا جسم ان کا عریاں کپڑوں والا پہنا کر اوپر اسکارف پہرانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بس چوکنا تو ہم ماں باپ کو رہنا ہے، نہ کہ حکومت کو۔ حکومت کا کیا جائے گا، بچی تو ہماری ضائع ہوگی، عزت تو ہماری خراب ہوگی۔ تو بہت زیادہ اپنے بچوں کے لے کے احتیاط کریں، ان کی حفاظت کریں، یہ نہیں کہ ان کو قید کر کے رکھیں، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ کہاں جاتی، کہاں رہتی، کس کے پاس جاتی۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے پاس جانا ہوتا تو اپنے بچوں کو آس پڑوس والوں کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے، محفوظ دور تھا وہ۔ آج کا دور وہ نہیں، اپنے سائے سے ہی ڈرنے کا وقت ہے۔ تو ہمیشہ چوکنا رہیں اپنی بچی کو لے کر، گھر میں کون آتا، کون جاتا، بچی کہاں جاتی، بچی کہاں آتی، یہ سب غور کرنا باپ سے زیادہ ایک ماں کا کام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کے بچیوں کو حفظ و امان میں رکھے، ان کی حفاظت کرے، غلیظ نگاہوں سے، غلیظ نظروں سے، غلیظ لوگوں سے ہمارے بچیوں کو محفوظ رکھے۔ پھر ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔